بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 1033 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا، چنانچہ آپ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران میں ایک دیہاتی کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، مال مویشی تباہ ہو گئے اور بچے بھوک سے مرنے لگے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ ہم پر بارش برسائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر دونوں ہاتھ اٹھا لیے، جبکہ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بادل ایسے اٹھا جیسے پہاڑ ہوتے ہیں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے نہیں تھے کہ میں نے دیکھا بارش آپ کی داڑھی مبارک سے ٹپک رہی تھی۔ تمام دن بارش ہوتی رہی، کل پرسوں اور ترسوں بعد ازاں دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی دیہاتی یا کوئی اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، مکانات گرنے لگے اور مویشی ڈوبنے لگے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی جس طرف اشارہ فرماتے ادھر سے بادل چھٹ جاتا، حتیٰ کہ مدینہ منورہ ڈھال کی طرح ہو گیا اور وادی کنات مہینہ بھر بہتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے اطراف سے جو شخص بھی آتا وہ کثرت بارش کی خبر دیتا تھا۔ حدیث نمبر 1034 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب تیز آندھی چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر خوف کے آثار نمایاں ہوتے۔ حدیث نمبر 1035 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باد صبا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد کو مغربی ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ حدیث نمبر 1036 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلے بکثرت آئیں گے، وقت حاکم ہوتا جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا اور قتل و غارت عام ہوگی، یہاں تک کہ تمہارے ہاں مال و دولت کی بہتات ہوگی، یعنی وہ عام ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 1037 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے عرض کیا ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا کریں، تو آپ نے دوبارہ فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن کو بابرکت فرما۔ لوگوں نے پھر عرض کیا اور ہمارے نجد میں بھی، تو آپ نے فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے برپا ہوں گے، نیز شیطان کا گروہ بھی وہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 1038 حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حدیبیہ کے مقام پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، جبکہ رات کو بارش ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا، تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے اس وقت کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ میرے بندے مجھ پر ایمان لانے والے بنے اور کچھ نے میرے ساتھ کفر کیا۔ جنہوں نے کہا کہ ہم پر صرف اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مینا برسا ہے، تو وہ مجھ پر ایمان لانے والے اور ستاروں سے کفر کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کے باعث بارش ہوئی ہے، وہ میرے ساتھ کفر کرنے والے اور ستاروں پر ایمان لانے والے ٹھہرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1039 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب کی چابیاں 5 ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ
کہ شکم مادر میں کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، کسی کو علم نہیں کہ وہ کہاں مرے گا، کسی کو خبر نہیں کہ بارش کب برسے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔